اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کو نمونیا کے حوالے سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نمونیا کے علامت کون کون سے ہیں اور نمونیا ہونے کے اسباب کیا ہیں، نمونیا ہونے کی وجہ کیا ہے، نمونیا کیوں ہو جاتا ہے، اس کے اسباب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمونیا کے گھریلو علاج اور روحانی علاج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی بتاؤں گا۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں نمونیا کے اسباب کی طرف کہ نمونیا کیسے ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، پھیپھڑوں اور سانس کی نالی میں انفیکشن ہو جانا، جس سے بھی نمونیا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سردی کا لگنا، ہمیشہ ٹھنڈ لگنا، سردی لگنا، اس سے بھی انسان کو نمونیا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کھانسی اور گلا خراب رہنا، کھانسی آنا بار بار اور گلے کا خراب رہنا، اس سے بھی نمونیا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، دیر تک سرد ہوا میں رہنا، یعنی کہ دیر تک ٹھنڈ میں موٹر سائیکل چلانا، کھلی ہوا میں رہنا، کھلی فضا میں رہنا جہاں ٹھنڈی ہوا لگے، اس سے بھی نمونیا انسان کو ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، گیلے کپڑے دیر تک پہنے رکھنا، اکثر اوقات بعض اوقات گاؤں وغیرہ میں یہ روٹین ہوتی ہے کہ بوڑھے وغیرہ کپڑوں سمیت ہی جو نہا لیتے ہیں، بعد میں دھوپ وغیرہ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلے دھوپ کے ساتھ ہی کپڑے سوکھ جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی بندے کو نمونیا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، سگریٹ اور تمباکو کا استعمال کرنا، اس سے بھی نمونیا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، ورزش کرتے وقت یا کھیلنے کے بعد انسان کسی سرد جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بندے کو نمونیا ہو جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 8، جانور باندھنے کی جگہ دیر تک رہنا، اکثر ہماری حویلیاں وغیرہ ہوتی ہیں جدھر جانور وغیرہ بھینسیں وغیرہ ان کو چارہ وغیرہ ڈالنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو اس جگہ پر دیر تک رہنا یہ نمونیا کی وجہ ہو سکتی ہے، اس سے بھی نمونیا انسان کو ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علامت کون کون سے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ نمونیا کے علامت ہے کہ نزلہ زکام رہنا، یہ بھی نمونیا کی علامت ہے۔ نمبر 2، زیادہ پسینہ آنا، یہ بھی نمونیا کی علامت ہے۔ کھانسی کے ساتھ بلغم آنا، یہ بھی نمونیا کی علامت ہے۔ نمبر 4، جلد کی رنگت کا نیلا ہو جانا، جلد کی رنگت کا نیلا ہو جانا، یہ بھی علامات نمونیا کے ہیں۔ نمبر 5، بلڈ پریشر کو جب بھی چیک کروانا ہمیشہ کم رہنا، یہ بھی نمونیا کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 6، سانس لینے میں دشواری پیدا ہونا، جب بھی سانس لیا تو مشکل سے آیا، نالی وغیرہ پھیپھڑے وغیرہ درد کیے، جسم میں درد وغیرہ محسوس ہوئی، تو یہ بھی علامات جو ہے وہ نمونیا کی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 7، تیز بخار رہنا اور پیٹ میں درد رہنا، تیز بخار رہنا اور پیٹ میں درد رہنا، یہ بھی نمونیا کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی یہ کوئی علامت ہمیں ظاہر ہو تو فوراً ہمیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے تاکہ جو مرض پہ جو ہے وہ جلدی سے کنٹرول کیا جا سکے۔ ناظرین، میں ابھی آپ کو گھریلو علاج انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا، اس کے بعد روحانی علاج بتاؤں گا۔ جن لوگوں کو نمونیا گھر میں کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو، کسی کو ہو جاتا ہے، انشاءاللہ وہ روحانی علاج میرا یہ استعمال کریں، روحانی علاج کریں اور گھریلو علاج استعمال کریں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ گھریلو علاج کیا ہے کہ ناظرین، ایک دیسی انڈا آپ نے لینا ہے، اس کی زردی لے لینی ہے دیسی انڈے کی، اس کو 10 تولے شہد لے لینا ہے اور 2 رتی زعفران لے لینی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زعفران کو پیس کر شہد میں ملا کر، زعفران کو پیس لینا ہے اور شہد کو ملا لینا ہے۔ اس کے بعد جو دیسی انڈے کی آپ کے پاس زردی ہوگی نا، اس کو اس میں ملا لینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں لے لینی ہے، چھوٹا سا ایک نسخہ ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ زردی لے لینی ہے دیسی انڈے کی، اس کے بعد 10 تولے جو شہد لے لینا ہے، اور اس کے بعد 2 ماشے، دو رتی لے لیں، بلکہ 2 رتی آپ نے زعفران لے لینی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ زعفران کو اچھی طریقے سے آپ نے پیس لینا ہے، پیس کر
اس میں شہد ملا کر اس کے بعد انڈے کی زردی کو ملا کر اچھی طریقے سے آپ نے حل کر لینا ہے۔ اس کے صبح شام دن میں 2 دفعہ اس کا آدھا چمچ آپ نے لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو 2 سال سے چھوٹے بچے ہیں اس کو چمچ کا 1/4 حصہ آپ نے دینا ہے۔ جو بڑے ہیں وہ پورا چمچ بھی لے سکتے ہیں، جو 8-10 سال کی عمر میں بچے ہیں ان کو آپ نے آدھا چمچ دینا ہے، اور جو 2 سال سے کم عمر بچے ہیں اس کو چمچ کا 1/4 حصہ آپ نے دینا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو نمونیا بالکل ہی جاتا رہے گا۔ اور اس کا آپ کو روحانی علاج بتا دوں ناظرین، روحانی علاج یہ کہ آپ نے اول آخر صبح شام درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور 3 دفعہ سورہ فلق، اور 3 دفعہ سورہ ناس۔ یہ اول آخر درود شریف پڑھ کر جس بندے کو، جس بچے کو، جس لڑکے کو، عورت کو اگر نمونیا ہے تو اول آخر درود شریف پڑھ کر صبح اور شام کو اس شخص پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور فائدہ حاصل ہوگا اور نمونیا جاتا رہے گا۔ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو گھریلو علاج میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو شہد ہے حالانکہ بظاہر تو آپ کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ڈاکٹر بسا اوقات منع کر دیتے ہیں شہد کو استعمال کرنے سے۔ جو بھی روحانی علاج استعمال آپ نے کرنا ہو، جو بھی روحانی علاج آپ نے گھریلو علاج جو ہے جو بھی آپ نے کرنا ہو، جو میں آپ کو نسخے بتاتا ہوں، ناظرین اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا ہے۔ مشورے کے بعد آپ نے یہ علاج کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین ایسی ویڈیو میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں، تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جن میرے بہن بھائیوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو آگے شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی اللہ کے نیک بندے کا فائدہ ہو جائے۔ ناظرین انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔